بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پارہ نمبر 18 کے اہم مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کے ابتدائی کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ مومنون جو اس پارے کی پہلی صورت ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور ان مومنین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ جو لوگ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب مومن ہیں، اور پھر اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو لغو بات یا لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور پھر آخر میں دوبارہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انفس کے دلائل دیے ہیں، یعنی انسانی تخلیق کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور تفصیل سے یہ ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور پھر کس طرح وہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک انسانی جسم کے روپ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخی واقعات ذکر کیے ہیں، خاص طور پہ 6 سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں جو رسول بھیجے تھے ان کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے قوموں نے کیا معاملہ کیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قوم فرعون کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی بھی انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جس طرح ان قوموں کا ہوا ہے۔ اس صورت میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے، خاص طور پہ جہنم کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کے وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ وہاں پر مکالمہ کریں گے، وہاں پر اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ انہیں کاش ایک موقع مل جائے، وہ دوبارہ جائیں گے، واپس دنیا میں ان کو بھیجا جائے اور پھر وہ نیک اعمال کریں، اور پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب دوبارہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، تم لوگ جس طرح دنیا میں میرے انبیاء کے ساتھ استہزاء کر سکتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، تمہاری بھی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر آخر میں اس صورت کے یہ بیان کر دیا کہ تم لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ تمہیں صرف ایک خام خواہی اس دنیا میں پیدا کر دیا گیا ہے اور تم نے اللہ کی طرف واپس نہیں لوٹنا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح نہیں دیتا، اور پھر اسی طرح کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے اپنی تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اس میں اسلام کے اجتماعی، عائلی اور فوجداری قوانین ذکر کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں ہی اس میں زنا کی سزا کا تذکرہ ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اتنے قبیح جرم کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تو زانی شادی شدہ ہے تو پھر اسے رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، یعنی کہ زنا کا کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو ان کو 4 گواہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو انہیں بھی اس جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور پھر لعان کا حکم بیان کیا گیا کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے اوپر اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر لعان کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شوہر پہلے 4 دفعہ یہ
کہے گا کہ وہ سچا ہے اور اس کی قسم کھائے گا، اور اس کے بعد پھر 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ اسی طرح پھر عورت اس طرح 4 اور پھر آخر میں 5ویں مرتبہ قسم کھائے گی، اور پھر اگر دونوں کی یہ لعان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں رہ سکیں گے۔ اس صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس تہمت سے بری کیا۔ اس صورت کے اندر اس کا بھی کھول کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ جب یہ بات پھیل رہی تھی، یہ سنی تھی، اس وقت لوگوں نے اس کے اوپر یہ کیوں نہ کہا کہ گواہ لائے جائیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت لائی جائے، اس بات کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، کیوں پس پش ڈالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، مثلاً گھر میں داخلے کے احکام کہ کس طرح داخل ہونا ہے، کس طرح اجازت طلب کرنی ہے، سلام کے احکام، اسی طرح گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کے احکام ہیں، بچے کس طرح اپنے والدین کے کمروں میں جائیں، کن اوقات میں وہ جا سکتے ہیں، کن اوقات میں وہ نہیں جا سکتے، اجازت لینے کا کس طرح ان کو بتایا گیا، یہ تمام چیزیں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور پھر اس صورت میں پردے کے احکام بیان کر دی گئے کہ خواتین کو کن کن مردوں سے پردہ کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے اور مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اور یہ بیان کیا کہ وہ تو ایک نور ہے اور یہ نور تمام چیزوں پر محیط ہے۔ اس صورت میں توحید کے کچھ آفاقی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، بادلوں کے ذکر سے، پرندوں کے ذکر سے، پہاڑوں کے ذکر سے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رسول کو بلانا ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر رسول تمہارے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہوں یا تم ان کے ساتھ شریک ہو تو ان سے اجازت لے کر تم کہیں جا سکتے ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اہل ایمان آپ سے کسی اپنے کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ انہیں اجازت دے دیں اور انہیں مغفرت کی دعا بھی دیں۔ اس طرح یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں، 2 رکوع اس پارے میں ہیں اور پھر باقی 4 رکوع اگلے پارے 19ویں پارے میں ہیں۔ یہ جو 2 رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کفار کی طرف سے کہ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ کیوں بازاروں میں چلتے ہیں، کوئی فرشتہ کیوں نبی بنا کر نہیں بھیج دیا گیا، کیوں ان کے ساتھ کوئی خزانہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس کو دیتے اور اس کے بعد پھر لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آتے۔ اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یا کسی دوسری قوم نے یا اہل کتاب نے اس کو بنانے میں ان کی معاونت کی ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے گئے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو فرشتہ صرف ان کے پاس عذاب جہنم کی وعید لے کر آتا جب وہ ان کی روح قبض کرتا، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تفصیل کے ساتھ صورت تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں اس صورت کے اس پارے کے اس اعتراض کے اوپر بات ختم کی گئی ہے کہ یہ اعتراض کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے بندے کو بھیجا ہے کہ جو
بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اس سے پہلے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ایسے رسولوں کو بھیجا تھا کہ جو کھاتے پیتے تھے، عام انسان کی طرح تھے، بازاروں میں چلتے تھے. تو اس میں کیا عجیب بات ہے جو ان لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.